السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ دو تصویریں ہیں جن پر بات کرنے سے پہلے ایک فوٹیج جو آن ایئر ہو چکی ہے پوری دنیا میں، اس پر بات کروں گا۔ اس پر کوئی دیدہ و دانستہ بات نہیں کر رہا، کوئی کسی اور مصلحت کے سبب خاموش ہے۔ مجھ سے خاموشی ہو نہیں پا رہی۔ ایک طرف مسجد اقصیٰ پر بمبارڈمنٹ اور وہاں پھر آتش زدگی، آگ جل رہی ہے مسجد اقصیٰ کے کسی ایک گوشے میں، اور دوسری طرف چند سو کیڑے مکوڑے، چند سو یہودی اچھل رہے ہیں جیسے بہت بڑا انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ یہ فوٹیج در حقیقت آپ کو اس ایک بات کی نوید دیتی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہو چکا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس بات کی اس سے بڑی اوتھنٹیکیشن دنیا میں اگر کوئی لا سکتا ہے تو لا کر کے دکھا دے کہ ایک طرف مسجد اقصیٰ میں آتش زدگی کی جا رہی تھی اور دوسری طرف وہی یہودی اچھل اچھل کر کے بغلے بجا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ یہودی اس وقت بھی خوش ہوتے ہیں جب یہ کسی معصوم بچے کو شہید کرتے ہیں۔ میرے سامنے دو تصویریں ہیں، ایک 11 سالہ حمزہ نصر نامی بچہ ہے، حمزہ نصر نامی یہ بچہ کفن میں لپٹی ہوئی اس کی یہ تصویر آپ دیکھیے۔ مجھے کوئی غرض نہیں اس سے کہ آپ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں یا کچھ اور ہیں۔ اگر یہ تصویر دیکھ کر کے اور آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا، آپ کو دکھ نہیں ہوتا، آپ کے آنسو نہیں نکلتے، یا کم از کم آپ کو رنج نہیں ہوتا، تو یقین کر لیجئے کہ آپ انسان نہیں ہیں، آپ انسان نہیں ہیں۔ اس 11 سالہ حمزہ نصر کا قصور یہ تھا کہ یہ ایک ایسی ڈپرائیوڈ قوم میں، فلسطینی قوم میں پیدا ہو گیا جو میں جب اسکول جایا کرتا تھا اس وقت سے لے کر اور آج میرے بچے الحمدللہ اسکول جا رہے ہیں، یہ قوم آزادی نہیں پا سکی، اور اس قوم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی غلطیاں ہیں۔ یہ عرب حکمرانوں کی عیاشیاں اور ان کی حرام زدگیوں کی منہ بولتی داستان ہے، جس کی وجہ سے وہ چیونٹی جیسا اسرائیل اس مرتبہ بھی، اس رمضان میں بھی فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے، بے دریغ قتل کر رہا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو روکنے والی نہیں۔ میں ہوں وزیر اعظم پاکستان اور میں غزہ کے بھائی، وہ اپنے لوگوں کا نہیں ہوا تو 100 آدمی کا طیارہ گر گیا، پھر بولوں گا نتھیا گلی گیا تھا ہنی مون منانے کے لیے، اس مرتبہ عوام سے گھر میں رہنے کی اپیل کر کے پھر جا رہا ہے نتھیا گلی منانے کے لیے۔ جو وزیر اعظم پاکستان کے لوگوں کا نہیں ہوا وہ غزہ کے لوگوں کے مرنے پر ٹسوے بہا رہا ہے، مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ دروغ گوئی کا سب سے بڑا مجسم شاہکار جس کو کہتے ہیں، دفع کرو اس آدمی کو، دفع کرو اس آدمی کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک صحافی ہیں، انہوں نے بہت زبردست اس پر ٹویٹ کیا، ڈیئر حمزہ ہمیں معاف کر دینا، جب آپ پر بمباری ہو رہی تھی تو ہم صرف مذمتی بیانات جاری کر رہے تھے، ہم کر سکے کچھ نہ، OIC کر سکی، اقوام متحدہ بھی کچھ نہ کر سکی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے۔ اور یوں یہ FIR اللہ میاں کی عدالت میں سبمٹ ہو چکی۔ دوسری جانب ایک اور تصویر ہے، اس میں ایک بچہ اپنے باپ کو بدا کر رہا ہے، اس کی میت کو بدا کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے آپ اس کی یہ روتی بلکتی تصویر اگر آپ دیکھ کر کے اور آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ نہیں جاگتا تو بھی یقین کر لیجئے کہ آپ پیدا شاید انسان ہوئے ہوں گے لیکن اب آپ جانور ہیں، کیونکہ آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ پہلے میں یہ بچہ اپنے سر پر موجود بالوں کو پکڑ کر کے اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اس پر ہوا کیا، قیامت کیا بیتی۔ دوسرے میں یہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے اور اپنا جس کو کہتے ہیں وہ دونوں بازو آسمان کی طرف پھیلا کر کے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ اور تیسرے میں یہ اپنے باپ کی میت کو الوداع کر رہا ہے، یہ اپنے باپ کی میت کو الوداع کر رہا ہے۔ اگر تو میں انسانوں کے مجمع سے مخاطب ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اتنا بہت ہو گیا۔ اگر کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی بات میں آپ کو بتاؤں تو میرا خیال ہے صرف یہ بتا دینا کافی ہے۔ 2 کوٹیشنز ہیں،
नोम चोम्स्की, आजकल हर चीज इन्हीं के नाम से बिक रही है, इसलिए नोम चोम्स्की मैं आपको दिखा दूं। फरमाते हैं, यू टेक माई वाटर, बर्न माई ऑलिव ट्रीज, डिस्ट्रॉय माई हाउस, टेक माई जॉब, स्टील माई लैंड, इम्प्रिजन माई फादर, किल माई मदर, बॉम्बार्ड माई कंट्री, स्टार्व अस ऑल, ह्यूमिलिएट अस ऑल, बट आई एम टू ब्लेम, आई शॉट अ रॉकेट बैक। नोम चोम्स्की। एक रॉकेट जो मैंने जवाबी तौर पर रसीद किया, उसने मुझे दहशतगर्द बना दिया। अक़वाम आलम, सो कॉल्ड मुहज़्ज़िम अक़वाम की नजर में, उस अक़वाम मुत्तहिदा की नजर में जो मां सिवाय अमेरिका, बरतानिया, रशिया और दुनिया की सो कॉल्ड बड़ी बड़ी ताकतों के सामने एक प्रोस्टिट्यूट, एक रखेल के अलावा और कुछ भी नहीं, जिसका काम मां सिवाय पांव में जिसको कहते हैं वो क्या वो होता है, पांव में बांध के मुजरा करते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है कभी। दूसरी जानिब एक और कोटेशन है, शून्य किस्मत, यह भी नोम चोम्स्की से वाबस्ता है, मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं, लेकिन खूबसूरत बात है। लिखा है, इसराइल यूजेस सोफिस्टिकेटेड अटैक जेट्स एंड नेवल वेसल्स टू बॉम्ब डेंसली क्राउडेड रेफ्यूजी कैंप्स, स्कूल्स, अपार्टमेंट ब्लॉक्स, mosques and slums to attack a population that has no air force, no air defense, no navy, no heavy weapons, no artillery units, no mechanized armor, no command and control, no army, and calls it a war. It is not a war, it is murder. Noam Chomsky. अमरीकी अंकल सैम का एक नुमाइंदा, अमरीकी महकमा खारजा, महकमा दिफा या महकमा पता नहीं कौन सा झक मार रहा था वो, उससे लाख पूछा गया, क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई कि शायद वो इस्राएली बर्बरियत के बारे में एक जुमला कहे, लेकिन वो बदबख्त, वो नुत्फे हराम, वो सिर्फ और सिर्फ इस्राएली सरजमीन पर जो चंद रॉकेट बरसाए गए हैं, वो उस पर इज़हार अफसोस करते हुए कह रहा था कि ये सेल्फ डिफेंस का राइट है जो इस्राएल इस्तेमाल कर रहा है, टू हेल्प विद योर सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में मासूम बच्चों को मौत की नींद सुलाया जाता है, सेल्फ डिफेंस में घरों पर बम्बार्टमेंट की जाती है, सेल्फ डिफेंस में अस्पतालों और क्लिनिक्स पर गोले बरसाए जाते हैं, सेल्फ डिफेंस में अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है अपनी बोली बोलने के लिए, सेल्फ डिफेंस में अमरीकी महकमा फलाना फलाना तुम्हारी पीठ थपथपाता है, सेल्फ डिफेंस में ही तुम्हारा वजीर दिफा ऐलान करता है, अरब हुक्मरानों के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा रसीद करता है और कहता है कि हमले जारी रहेंगे। यह सब कुछ दहशतगर्दी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, इन बदबख्तों, इन हरामखोरों के नजदीक दहशतगर्दी है तो क्या है। इसराइल में हमास ने 200 रॉकेट्स बरसा दिए। गजा में रहायशी इमारत और सिविलियंस को निशाना बनाए जाने के रद्द-ए-अमल में 110 रॉकेट इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब और 100 रॉकेट दीगर इलाकों की तरफ दागे गए हैं। मुझे नहीं पता कि हमास वाले सुन्नी है या शिया, ये शायद मैं जानता हूं और मैं बोलना नहीं चाहता। ये अगर कुछ भी हैं, ये मेरे हीरोज हैं इस एक वक्त में। मैं कहीं भी हूं, दुनिया के किसी हिस्से में भी हूं, लेकिन हमास इस वक्त जो जद्दोजहद कर रही है इसराइल के खिलाफ, इसराइली बर्बरियत के खिलाफ, हमास की तरफ से दागा जाने वाला एक एक रॉकेट कीमती तरीन है, मुतबर्रिक तरीन है। मैं इस रॉकेट बाजी के हक में हूं। मैं अलल ऐलान कहता हूं कि मैं इसराइल को तहोतेफ कर देने और इसको ताराज कर देने के हक में हूं। मैं आवाज बुलंद करता हूं इस हवाले से, यह जानते हुए भी कि जब इतने सारे बेहिस बेजमीरे हुक्मरान, नाम नेहाद हुक्मरान मुंह में घुघनियां डाले अय्याशियां कर रहे हैं, कोई अपनी बीवी के साथ नथिया गली पिकनिक मनाने के लिए तैयारी कर रहा है और कोई रमजान के बाद एक मरतबा फिर ऐशो इशरत के उसी तालाब में गुस्ल की तैयारियां कर रहा है जिसमें वो साल के 11 महीने डूबा रहता है। इसके बावजूद भी मैं जरूरी समझता हूं कि ऐलान करूं कि मैं पूरी तरह से हमास की इस रॉकेटबारी के हक में हूं। आप चाहे मेरा अकाउंट तोड़ दें, आप चाहे मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दें या आप कुछ भी कर दें, आई डोंट इवन केयर। एक और तुर्की उर्दू ने एक और चीज शेयर की है। हमास के रॉकेट हमले में अस्कलान में वाक़ इसराइली ऑयल रिफाइनरी और तेल पाइपलाइन तबाह हो गई। मैं सलाम तहसीन पेश करता हूं उन रॉकेट बाजों को, उन बमबारों को जिन्होंने इसराइली ऑयल रिफाइनरी को, जिसको कहते हैं, वो बर्बाद कर दिया।
اسرائیل کی آنکھوں میں چپ رہے. میں نے وہ خوبصورت منظر ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے دیکھا جس میں رات کی تاریکی میں اسرائیل پر فائر کیے جانے والے وہ سارے راکٹس نے آسمان کو بقائے نور بنا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی حمایت کرے پروردگار عالم, کیونکہ اس ایک وقت میں تمہیں کسی انسان کی, کسی ملک کی, کسی ریاست کی حمایت تو درکار ہے, لیکن وہ مل نہیں رہی اور وہ ملنے کے امکانات بھی بہت کم ہیں. میں سلام تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو بھی جنہوں نے لندن میں, یورپ میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی باوجود غیر مسلم ہونے کے صرف انسان ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے, انسانیت کی بولی بولتے ہوئے اپنی اپنی حکومتوں کو انسانیت کا درس دیا. لندن 10 ڈاؤننگ لندن میں بھی وزیر اعظم بورس جانسن کی رہائش گاہ کے باہر یہ مظاہرہ ہوا اور برطانوی وزیر اعظم سے اسرائیلی حملے رکوانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا. پاکستان میں بھی اس قسم کے جو ہے وہ مظاہرے ہوئے ہیں, وہ بھی اہم ہیں, ضروری ہیں, کیے جانے چاہیے اور شدت سے کیے جانے چاہیے تاکہ یہ آواز وہاں تک پہنچے جہاں تک شاید اب تک نہیں پہنچی. دوسری طرف میں کچھ باتیں اور کلیئر کر دوں تاکہ یہ ویڈیو ختم ہو ساتھ خیر و عافیت کے, اس کے بعد پھر میں لائیو سیشن کی جانب جاؤں گا. کچھ ہندو دوستوں نے انڈیا سے مجھے پیغامات بھیجے ہیں کہ میں نے ان کے مذہب کے بارے میں کچھ کہا ہے اور میں نے ہندوستان سے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, میرا عارفین نامہ دیکھتے ہیں, میرے پروگرامز دیکھتے ہیں اور مجھے اس طرح کی ہاسٹائل اپروچ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے دوست, آپ کسی بھی مذہب سے ہیں, سانو کی آپ مجھے پسند کرتے ہیں, میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اگر آپ کا کوئی ہم مذہب یا آپ کا کوئی ہم مسلک یا آپ کا کوئی جس کو کہتے ہیں آپ کے ملک میں کوئی رہنے والا آپ کا بھائی بندو, اگر وہ میرے لائیو سیشن میں یا میرے پروگرام کے کسی جس کو کہتے ہیں پروگرام میں وہ جو کامنٹس کا سیکشن ہوتا ہے اس میں جا کر کے میرے خدا نخواستہ معاذ اللہ توبہ استغفار میری متبرک ہستیوں, میری متبرک کتابوں, اس کے حوالے سے تمسخر آمیز باتیں کرے گا, گھٹیا کمنٹس کرے گا, تو پھر جوابی کارروائی کا حق مجھ پر بھی لازم ہو جاتا ہے. میں مسلمان ہوں ثم الحمدللہ, اور میں مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا چاہتا ہوں. میں گاندھی کا پیروکار نہیں ہوں جو ایک گال پہ تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا گال آگے کر دے. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام در غلام ہوں. میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیلائز کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اسلام میں جان کا بدلہ جان, مال کا بدلہ مال, خون کا بدلہ خون اور عزت اور توہین کا بدلہ تو بھائی معاذ اللہ توبہ استغفار میرے پاس توہین ہی رہ جاتا ہے. آپ کوئی بھی ہو, مجھے آپ کے مذہب و مسلک سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے, آپ مجھے پسند کرتے ہیں, میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اگر آپ میرے ملک, میری افواج, میرے اداروں, میرے واٹ ایور, میرے مذہب, میرے کتاب, میری کسی کے بارے میں بھی آپ اگر کوئی غلیظ بات کریں گے تو پھر جوابی طور پر آپ تیار رہیے ان تمام باتوں کے لیے جو آج سے پہلے میں کر چکا ہوں اور جو میں آئندہ بھی کرتا رہوں گا. تھینک یو, اللہ حافظ.